رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں قیام اللیل، قیام رمضان سے متعلق شریعت کے احکام اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سننے سمجھنے عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ہمیں مختلف قسم کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور عبادت کی مختلف شکلیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مشروع قرار دیا ہے تاکہ ہم ہر قسم کی عبادتوں میں سے تھوڑی تھوڑی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ایک ہی طرح کی عبادت ہوتی تو انسان اپنی فطرت کے مطابق ایک ہی طرح کی چیز بار بار کرنے سے اکتا جاتا ہے، تو انسان اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا اور عبادت چھوڑ دیتا اور شقاوت اور بدبختی کا شکار ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص اور حکمت سے ہمیں مختلف شکل کی عبادتیں عطا کی ہیں تاکہ ہم ملال اور اکتاہٹ کے شکار نہ ہوں۔ انہی عبادتوں میں سے ایک اہم شکل ہے نماز، اور نماز بھی اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی ہمیں دی ہیں، فرض اور نفل۔ فرض جن کا کرنا ضروری ہے، بے حد ضروری ہے، جن میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں، جن کے اوقات بھی متعین ہیں، 5 اوقات، اور جن کی رکعتیں بھی متعین ہیں اور ہمیں معلوم ہیں۔ اور دوسری قسم ہے نفل۔ نفل ان نمازوں کو کہتے ہیں جو فرض نہیں ہیں، اور نفل کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں، مختلف رکعتیں ہیں۔ نفل عبادت میں سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ تو ہمیں رات میں قیام کرنا چاہیے، اور رات کی نماز سے مراد ہے عشاء کی نماز۔ فرض کے بعد جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ قیام اللیل یا تراویح یا تہجد یا وتر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تو قیام رمضان میں جو ہم عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ بھی نفل نماز ہے، وہ بھی قیام اللیل میں داخل ہے، اور وہ بھی افضل نمازوں میں سے ایک نماز ہے۔ اور نفل نمازوں کی ایک شکل ہے سنن رواتب، جو ہر فرض نماز سے پہلے یا بعد میں ہم پڑھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے فجر میں فرض سے پہلے 2 رکعتیں، اور ظہر میں فرض سے پہلے 4 رکعتیں اور بعد میں 2 رکعتیں، اور مغرب میں فرض کے بعد 2 اور عشاء میں فرض کے بعد 2۔ اس طرح سے 5 اوقات کی نمازوں میں 12 رکعتیں سنت مؤکدہ، سنن مؤکدہ، سنن رواتب ہیں، جن کی پابندی کرنے پر جنت میں گھر بنانے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور اللہ کے رسول نے بشارت سنائی ہے۔ اور سنتوں میں یا نفل نمازوں میں ہی ایک نماز ہے وتر۔ وتر کے بارے میں علماء کا مختلف قول ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ وتر بھی سنت ہے، نفل ہے، واجب نہیں، جیسا کہ احناف کے یہاں پر واجب ہے۔ اور وتر کی مختلف رکعتیں اللہ کے رسول سے ثابت ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے وتر کی مختلف شکل اور رکعتیں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہیں ان کو ہی بیان کروں گا۔ وتر کی رکعت کے تعلق سے حدیثوں میں آیا ہے کہ سب سے اقل درجہ یا اقل رکعت جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے وہ 1 ہے، یعنی کہ کم سے کم 1 رکعت اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا، من احب ان یوتر بواحدہ فلیفعل، رواہ ابو داود والترمذی والنسائی۔ تم میں سے جو 1 رکعت وتر پڑھنا چاہے وہ پڑھے، ابو داؤد اور نسائی میں یہ روایت آئی ہے۔ اور اسی طرح 3 رکعتیں وتر پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، یہ بھی ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے۔ جو 3 پڑھنا چاہے وہ 3 پڑھے۔ 3 پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ مسلسل 3 رکعتیں پڑھے، 2 کے بعد نہ بیٹھے بلکہ مسلسل 3 پڑھے، اور تیسری رکعت میں بیٹھ کر تشہد اور دعا وغیرہ پڑھ کر کے سلام پھیرے۔ اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل رہا ہے، جیسا کہ امام طحاوی نے اس کو نقل کیا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے
کہ 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیرے اور 1 رکعت الگ سے پڑھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عمل سے ثابت ہے، امام بخاری نے اس کی تخریج کی ہے۔ اور ایک شکل یہ بھی ہے کہ 5 رکعتیں ایک ساتھ مسلسل پڑھیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے جو 5 رکعتیں وتر پڑھنا چاہتا ہو وہ پڑھے۔ یہ بھی ابو داؤد اور نسائی میں روایت آئی ہے۔ تو 5 رکعتیں بھی مسلسل پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ حضرت عائشہ بیان بھی کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول رات میں 13 رکعتیں نماز پڑھتے تھے، ان میں سے 5 وتر پڑھتے تھے، اور 5ویں رکعت میں ہی تشہد کے لیے بیٹھتے تھے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول سے 7 پڑھنا، 7 مسلسل 7 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو کوئی 7 رکعت مسلسل پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں، یہ بھی اللہ کے رسول کا عمل ہے۔ اسی طرح 9 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے، اور 9 پڑھنے کا طریقہ یہ ہے جیسا کہ حضرت عائشہ نے بیان فرمایا ہے کہ 8 کے بعد بیٹھے اور تشہد وغیرہ پڑھے اور پھر کھڑے ہو جائے، یعنی کہ سلام نہ پھیرے۔ 9ویں رکعت پھر پڑھ کر 9ویں رکعت میں بیٹھے اور 9ویں رکعت میں سلام پھیرے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول سے 9 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اور 6ٹھی شکل یہ ہے کہ 11 رکعتیں پڑھے۔ اللہ کے رسول سے 11 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے، اور 11 پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 پڑھ کر کے سلام پھیرے اور پھر آخر میں 1 رکعت پڑھے، یعنی کہ 2 کر کے سلام پھیرنے 10 رکعتیں اس طرح سے پڑھے، اور پھر 1 رکعت رہ جائے تو آخری میں 1 رکعت پڑھے۔ اور 11 رکعت پڑھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 4 کے بعد سلام پھیرے، 4 مسلسل پڑھے سلام پھیرے، اور پھر 3 مسلسل پڑھ کر کے سلام پھیرے، جیسا کہ اللہ کے رسول کے عمل حضرت عائشہ نے بیان اس طرح سے فرمایا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کی نماز رمضان میں کیسے تھی، تو آپ نے حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کان لا یزید فی رمضان ولا فی غیر علی 11 رکعہ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن وطولہن ثم یوتر بثلاث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور لمبی اور خوبصورت پڑھتے تھے، ان کی لمبائی اور ان کی خوبصورتی کے بارے میں مت پوچھو۔ پھر 4 پڑھتے تھے اسی طرح سے، پھر 3 رکعت الگ سے وتر پڑھتے تھے۔ اور اللہ کے رسول کا یہ عمل رمضان اور غیر رمضان دونوں میں یہ عمل تھا۔ تو اس کا ظاہری مطلب تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول 4 رکعتیں مسلسل پڑھتے تھے، اور دوسرا ایک مطلب یہ ہے جو دیگر حدیثوں کے موافق ہے کہ 4 سے مراد ہے 2 پڑھ کر کے سلام پھرتے تھے اور 4 کے بعد وقفہ دیتے تھے، اس لیے 4 کو ایک ساتھ شمار کر دیا گیا ہے۔ فصل اور وقفے کی وجہ سے 4 کو ایک ساتھ شمار کیا گیا ہے، جبکہ اس کا اصل مطلب ہے کہ 2 پڑھ کر سلام پھرتے تھے اور 4 کے بعد وقفہ دیتے تھے۔ اس طرح 4 کے بعد پھر 4 پڑھتے تھے، پھر 3 پڑھتے تھے۔ تو 11 رکعتیں وتر پڑھنا بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ ہمیں سے جس پر بھی عمل کر لے، 1 پہ یا 3 پہ یا 5 پہ یا 7 پہ یا 9 پہ یا 11 پہ، اس طرح سے 6 طرح سے اللہ کے رسول سے وتر پڑھنا ثابت ہے۔ 1 3 5 7 9 اور 11، اور 1 پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوئے ہمیں، 3 پڑھنے کا طریقہ بھی 2 طریقے ہیں، اور 5 پڑھنے کا طریقہ مسلسل 5 پڑھے، 7 پڑھنے کا طریقہ یہ کہ مسلسل 7 پڑھے، 9 پڑھنے کا طریقہ یہ کہ 8ویں رکعت میں بیٹھے تشہد وغیرہ پڑھ کر کے پھر کھڑے ہو جائے اور 9ویں رکعت پڑھ کے سلام پھیرے۔ 11 پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 پڑھ کر کے سلام پھیرے، 1 رکعت الگ سے پڑھے، یا پھر 4 رکعت کے بعد سلام پھیرے اور 3 رکعت کے بعد پھر سلام پھیرے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول سے مختلف رکعتیں اور مختلف حیات سے یہ وتر کی نماز پڑھنا ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ مولا ہمیں ان کی صحیح سمجھ عطا کرے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، آمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ ان الحمد